شوق کی تلاش۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی توانائیاں ضائع ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی بے مقصد ہو، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اسے کامیابی نہ ملے۔ ہر شخص ناکامی سے بچنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اور یہی غور و فکر اسے سنجیدگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سنجیدگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی یہ دریافت کر لے کہ مجھے اپنی زندگی میں کس طرف جانا ہے، میرے لیے ہدایت کہاں پر ہے۔ اگر یہ احساسات نہ ہوں تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے۔ وہ لوگ جنہیں خیال نہیں آتا، جو سوچ نہیں سکتے، ایسے لوگ صرف قبرستان میں پائے جاتے ہیں۔ زندہ انسان ہمیشہ اپنے آپ میں بہتری لانا چاہتا ہے، وہ اپنے کل کو آج سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ محدود سوچ، محدود شعبے۔ زندگی کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں شعور نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے حصے میں شعور آتا ہے۔ عام طور پر لوگ شعوری زندگی میں یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ زیادہ تر کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی کے شعبے نہیں ہیں، مگر لوگوں کی سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ سوچتے ہیں اگر ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکا تو میں ناکام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لامحدود راستے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان لوگوں کا انتخاب صرف دو راستوں تک محدود ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے اندر کے آرٹسٹ کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے کبھی اپنے اندر کے سائنسدان کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے کبھی اپنے اندر کے ٹیچر کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے کبھی یہ نہیں جانچا ہوتا کہ میرے اندر اصل ٹیلنٹ کیا ہے۔ دو چہرے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں صبح جلد اٹھنا عذاب لگتا ہے، انہیں اپنے کام سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی چمک نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں بیزاری ہوتی ہے۔ دوسری طرح کے لوگوں کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت انہیں رات دیر تک جاگنے اور صبح جلدی اٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہیں تھکاوٹ سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنی روح سے کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے قسم کے لوگوں سے زیادہ چمک والے، متحرک اور شوق والے ہوتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی 20 سالہ تحقیق کے مطابق اس دنیا میں 97% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہوتا۔ وہ شوق کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً تو وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں۔ صرف 3% لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا شوق ہوتا ہے، جو ان کا پیشن ہوتا ہے، جس کے لیے وہ پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ انسان کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ جو نظر آتا ہے جبکہ دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ وہ چہرہ کام کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہی اصل چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کی شناخت اس کا کام بتاتا ہے۔ زندگی میں شناخت کے لیے سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سفر بقول فائز حسن سیال کے خود شناسی کا سفر ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زندگی کا سب سے اہم سوال۔ شوق اللہ تعالیٰ کے دربار کی سوغات ہے، اسے کوئی کوئی پہچانتا ہے، کسی کسی کو اس کی شناخت ہوتی ہے۔ شوق کا پتہ لگ جائے تو شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کو راستے کی رکاوٹ نہیں لگتی، جیت اور ہار کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی تنقید کا اثر نہیں رہتا، شوق والا معاوضے اور وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شوق کی مصروفیت میں ارد گرد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شوق کے راستے پر چلنے والا مقابلہ نہیں کرتا، مقابلہ ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہو۔ شوق کا راستہ عبادت کا راستہ ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں کہ اپنا کام عبادت لگے۔ اگر یہ نہیں تو کام عذاب لگتا ہے۔
انسانی زندگی میں سب سے قیمتی سوال یہ ہے کہ میرا شوق کیا ہے؟ یہ اتنا سنجیدہ اور اہم سوال ہے کہ جس کو بھی اس کا جواب مل گیا پھر اسے خریدا نہیں جا سکا۔ شوق انسان کو خواب بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ شوق کی آگ سے پکی ہوئی ہانڈی بہت ذائقے دار ہوتی ہے۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ وہ روٹی مزیدار نہیں ہوتی جس کے اندر شوق یا محبت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون قلم کار برتن بناتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم برتن بناتی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں برتن نہیں بناتی، میں تو اپنے آپ کو بناتی ہوں۔ اسی طرح شوق والا اپنے کام کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ شوق کسی کام کا نہیں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اور اگر شوق اور زمانے کی ضروریات مل جائیں تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیا آپ زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے شوق کو دریافت نہیں کرتے وہ صرف زندگی کا چکر پورا کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ سدا زندہ رہے۔ جینین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت اور کام کی سرمایہ کاری اس انداز سے کرے کہ اس کے جانے کے بعد بھی انسانیت اس سے استفادہ کرتی رہے۔ شوق سے کیا گیا کام آدمی کو امر کر دیتا ہے۔ زندگی میں مزہ پیدا کرنے کے لیے اپنا شوق دریافت کیجیے، کیونکہ بغیر شوق کے زندگی کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ 65 سال کی زندگی میں انسان 90,000 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان 90,000 گھنٹوں کو رو کر گزارا جائے یا پھر انہیں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہماری زندگی کا راز ہمارے ہی اندر ہے۔ جب تک اس اندر کو تلاش نہیں کیا جائے گا تب تک قرار نہیں آئے گا۔ چھوٹے انسان کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں پر لکھی ہوتی ہے، جبکہ بڑے انسان کے ہاتھوں پر زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کتنے ہی انسانوں کی زندگی بدل گئی، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر زمانے کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، جبکہ تمام جہانوں کی تقدیر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ زیر تابع کتاب سوچ کا ہمالیہ سے۔